الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، والصلاة والسلام على جد الحسن والحسين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نمے کا ذکر نبینے کی بات کرتے ہیں. ہم اہل دل ہیں، اس لیے مدینے کی بات کرتے ہیں. مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات مصطفیٰ کی. مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات مصطفیٰ کے. ہم لوگ زندہ دل ہیں، اس لیے جینے کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور جس نسبت سے آج کا اجلاس ہے، میں دبے الفاظ میں بہت کچھ یوں کہنا چاہتا ہوں کہ یادوں کے دریچے ذرا کھول کے دیکھو. ہم لوگ وہ ہیں کہ نہیں، ذرا بول کے دیکھو. یادوں کے دریچے ذرا کھول کے دیکھو. ہم لوگ وہ ہیں کہ نہیں، ذرا بول کے دیکھو. ہم اوس کے قطرے ہیں یا کہ بکھرے ہوئے موتی. دھوکہ جو نظر آئے تو ہمیں رول کے دیکھو. انتہائی سی وقار، سی محتشم، قابل سر تکریم، قابل سر احترام، معزز، محترم، مکرم حضرات علماء کرام، میں سب سے زیادہ مشکور و ممنون ہوں آج کی اس محفل میں، ببرکت مجلس میں برادر مکرم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کلاس والا والے دامت برکاتہ العالیہ اور حضرت اقدس حضرت مولانا محمد تصور اقبال قاسمی صاحب کہ آپ تمام حضرات کی پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں زیارت کا موقع ملا ہے. اور حضرت مولانا مفتی امجد صاحب کی میزبانی میں ہم یہاں جمع ہیں. میں آگے بات کرنے سے پہلے ایک بات آپ سے یوں کہتا جاؤں کہ جتنی بڑی تعداد میں آپ جمع ہو چکے ہیں، یہ آپ کی فتح ہے. میں کہتا ہوں یہ تو بہت بڑی تعداد ہے. اور کوئی بھی ہوتا، مولانا تصور صاحب ہوتے اور مولانا قاسم صاحب یا ان کے کوئی اور ساتھی ہوتے تو دو بندے بھی کافی ہیں. جس کام کے لیے آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، دو بندے بھی کافی ہیں. میں اس پر اس طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ وقت بہت مختصر ہے. سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں مولانا شاہد صاحب کے لیے جو آج جامع مسجد نور منڈکی میں نماز فجر کی حالت میں شہید کر دیے گئے ہیں. ان کے جنازے میں بھی پہنچنا ہے، اس لیے انتہائی اختصار کے ساتھ میں چند باتیں آپ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. میری دلی خواہش تھی کہ 2-2 منٹ سارے حضرات گفتگو کرتے اور ہم سب کو سنتے، مگر چونکہ جیسے کہ حضرات نے ڈیوٹی لگا دی ہے، علماء کرام کے سامنے بات کرنا ویسی مشکل ہوتی ہے. ہم تو میڈیا کے لوگ ہیں، میڈیا پر بات کرنا آسان ہوتی ہے. علماء کے سامنے ذرا بندہ ذرا تگڑا ہونا پڑتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے کہ کیا گفتگو کی جائے. بس میرے لیے بڑے خوشی کا مقام ہے. میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ ہمیں ہر موقع پر ایک ہونا چاہیے، اکٹھے ہونا چاہیے. میں ایک عرصے سے اتحاد کی بات کرتا ہوں علماء میں. ہم دیوبندی جہاں بھی ہوں، جمعیت میں ہوں، عالمی مجلس میں ہوں، شبان ختم نبوت میں ہوں، آل و سنت میں ہوں، تبلیغی جماعت میں ہوں، جہاں بھی ہوں ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا معروف قول ہے، کسی نے پوچھا جی کام کیسے ہوگا؟ فرمایا علماء ایک جگہ جمع ہو جائیں تو کام خود بہت شروع ہو جائے. مولانا زاہد الراشدی صاحب کا بڑا مشہور جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ اگر علماء اکرام ایک جگہ بیٹھ کر کچھ بھی نہ کریں، صرف چائے پی لیں تو اس کی بھی بڑی برکات ہے، بہت زیادہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات سے اشاروں میں چند باتیں عرض کر کے دعا کرتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات سے بہت گزار کروں گا، جس طرح ہمارے مولانا اعجاز صاحب نے جس طرح انہوں نے فرمایا نا کہ اعتدال کا قائم ہونا ضروری ہے۔ اعتدال نہیں ہوگا تو آپ ذاتیات پہ آ جائیں گے۔ مولانا تصور اقبال صاحب کی یہ بات سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، کہتے ہیں کہ میں نے گالی نہیں دی، اور جو گالی دیتا ہے وہ اپنی شکست تسلیم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، گالی جو دیتا ہے وہ اپنی شکست تسلیم کرتا ہے، پھر گالی دیتا ہے، کیونکہ گالی والے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، روافظ نے گالی دی تو روافظ کے پاس دلیل کا جواب نہیں، تو وہ کس طرف آیا؟ گالی گلوچ کی طرف آیا، پھر گالی کی طرف آیا، پھر گالی سے گولی کی طرف آیا۔ تو سب سے بڑا اعزاز تو ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے معاملے میں تقیہ نہیں کرتے۔ سب سے بڑے اعزاز کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے معاملے میں تقیہ نہیں کرتے۔ یہ کیسا عقیدہ ہے کہ ہے عقیدہ ہے عقیدہ، اور عقیدہ چھپانا پڑے۔ عقیدہ تو وہ ہے جو کوہ صفا پر بیان کیا جاتا ہے۔ عقیدہ تو وہ ہے کہ سامنے کوئی بھی ماننے والا نہیں، تب بھی وہ بیان کیا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بندہ تنے تنہا ہو، آقا اکیلے تھے، تب بھی عقیدہ چھپایا نہیں۔ عقیدہ ہوتا ہی وہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے، جو بیان نہ کیا جائے وہ عقیدہ نہیں لگتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ دوسری بات، ہم اپنے عقیدے سے کسی کو چھیڑنا بھی نہیں چاہتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، مگر کسی کو اس لیے نہیں کہتے کہ مشرک کو تکلیف ہوگی۔ ہمارا عقیدے ہم بیان کریں گے، کوئی خوش ہوتا ہے تب کریں گے، کوئی ناراض ہوتا ہے تب کریں گے۔ ہم عقیدے ختم نبوت کو اس لیے بیان نہیں کرتے کہ قادیانی کو چھیڑو، ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، اسے اچھا لگے گا تب بھی بیان کریں گے، نہیں لگے گا تب بھی بیان کریں گے۔ ہم ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کسی کو اچھا لگے گا تب بھی بیان کریں گے، اور ساتھ بیٹھوں کو ہوگا اسے اچھا نہیں لگے گا تو تب بھی بیان کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ سب سے پہلے تو اپنا مائنڈ یہ بنائیں کہ ہم اپنا عقیدہ، اپنا ایمان بچانے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ جب آپ اس نہج پر منہج پر آئیں گے تو آپ میں بہت ضرفی پیدا ہوگا۔ جیسے آپ علماء ہیں، مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں، میں تو اپنا سبق سنا رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا، بہت معذرت کے ساتھ۔ مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، میری کمر میں بہت زیادہ تکلیف ہے، اس لیے میں کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں، ورنہ میری جو طبیعت ہے وہ اجازت نہیں دے رہی کہ اوپر بیٹھ کر بات کروں۔ میں سبق سنا رہا ہوں۔ جب ہم اس منہج پر آتے ہیں کہ ہم اپنے عقیدے کو اپنا ایمان سمجھ کے بیان کرتے ہیں تو پھر ہماری سوچ میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، مجھے ایک بات کا بڑا افسوس ہوا، جب میں نے گروپ میں صورتحال دیکھی نا مولانا قاسم صاحب، اس صورتحال نے یہاں آ کر اس اجلاس میں کیفیات کو بدل دیا۔ مولانا صاحب ہم نے غور بات کبھی بھی ہمیشہ اگر آپ عقیدے کی بنیاد پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی کا وجود تسلیم مت کرنا۔ ہمارے بڑوں نے آج تک رافضی کا وجود تسلیم نہیں کیا۔ کیا بات ہے، ہمارے بڑوں نے آج تک قادیانیوں کا وجود تسلیم نہیں کیا۔ تو آپ اتنی بحث کر کے، مخاطب کر کے، نام لے کے جو بات کرتے ہیں، یہ تو آپ وجود تسلیم کرتے ہیں۔
ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ خوشبو والا عقیدہ ہے، کون سا؟ بھائی خوشبو لگانا میرا کام ہے، میری عادت ہے، میں لگاتا ہوں. کوئی مشک لگاتا ہے، کوئی امبر لگاتا ہے، میں عود لگاتا ہوں. اب خوشبو تو آئے گی نا، وہ خوشبو والے کو بھی آئے گی، بدبو والے کو بھی آئے گی، بلکہ بدبو والے کو زیادہ آئے گی کیونکہ وہ رہتے ہی بدبو میں. تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی مد مقابل کا وجود تسلیم نہ کریں. آپ وجود تسلیم کریں گے تو آپ تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس کو اپنے مد مقابل لا لیں. مجھے آپ یہ بتائیے مفتی صاحب ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا وجود تسلیم کرتے ہیں، مد مقابل لے آتے ہیں، وہ کانفرنس کرے گا، جلسہ کرے گا؟ آپ ترتیب بھی ایسی چلائیں کہ اسے موقع ہی نہیں ملے، وہ مد مقابل آئے ہی نہ. ٹھیک ہے جی. باقی ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو اپنا عقیدہ قرآن پاک سے بتلاتے ہیں، ثابت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں بھی کرتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں تو اپنے عقیدے کا بندہ سیدنا صدیق اکبر کی پہلی تقریر سے لے کر 1957 سے پہلے تک ایک بندہ دیکھا ہے. سیدنا صدیق اکبر کی بخاری میں ہے نا بھائی، تو بخاری کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری. ایک ہے اب ماشاءاللہ اساتذہ بیٹھے ہیں یہاں پہ، مدرسین حضرات بیٹھے ہیں، کوئی ضعیف بخاری تو نہیں کہتا، صحیح بخاری. اور صحیح بخاری کی پہلی بات آپ ہر جگہ زور دے کے بیان کرتے ہو کہ سیدنا صدیق اکبر نے یہ کہا، فرمایا وما محمد الا رسول. یہ بات کرتے ہیں کہ حضور پر موت آ گئی. اگلی کیوں نہیں کرتے کہ حضور پر دوسری موت نہیں آئے گی؟ بات سمجھ آ رہی؟ حضور پر دوسری موت، دوسری موت کب کا ذکر ہے، کہاں کا ذکر ہے؟ روزے رسول کا ذکر ہے. اور روزے رسول کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ حضرات علماء کرام جنت. میں نے ایک جملہ استعمال کیا، بلکہ میں نے شاید جی ٹی وی پر بھی استعمال کیا، تو مجھے اس جملے کا انعام بھی ملا. میں نے کہا جی دیکھیں روزہ رسول ہمارے نزدیک جنت ہے. کیا ہے جنت؟ وہ کسی نے سوال کیا نا، یہ کہتے ہیں کہ جنت تو ماں کے قدموں میں ہوتی ہے. تو ماں کے قدموں کے نیچے ایک بندہ تھا، اس نے کہا میں نے دیکھا قدموں میں تو نیچے فرش تھا، قالین تھا، چپل تھی، جوتی تھی، جنت تو تھی نہیں، جنت کدھر؟ تو اسے مثال دے کے سمجھایا کہ بھائی جنت کا مطلب یہ نہیں ہے، جنت کا مطلب خدمت ہے. تو میں نے کہا اگر کسی نے یہ دیکھنا ہو نا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیسے ہوتی ہے، تو اس منظر کو دیکھو کہ جب ام المؤمنین عفیفہ کائنات حضرت اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ منزہ عتیقہ حضرت اماں جان امی عائشہ صدیقہ جس وقت اپنے گھر میں کھڑی ہوں گی اور حضور نے حضرت علی کو مخاطب کر کے فرمایا ہوگا علی جنت ماں کے قدموں میں. اور پھر صرف جنت ماں کے قدموں میں نہیں، وہ ماں ہے کہ جس کے قدموں میں بھی جنت ہے، چھت بھی جنت ہے، دیواریں بھی جنت ہے، دروازہ بھی جنت ہے، کھڑکی بھی جنت ہے. ہمارا یہ عقیدہ کہ حضور جس جگہ آرام فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جنت. اب اس جنت پر دو طبقے انکار کرتے ہیں پوری دنیا میں، آپ تحقیق کر لیں. ایک طبقہ وہ ہے اگر وہ کہے کہ یہ جنت ہے تو اسے ابو بکر و عمر کو جنتی ماننا پڑتا ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہے یہ جنت ہے تو اسے حضور کو حیات ماننا پڑتا ہے. سیالکوٹ میں ہمارے دوست نے نام نہیں لیتا، وہ مفتی صاحب کو بتایا، وہ ایک دن آئے کہنے لگے جی میں حج بھی جا رہا ہوں. میں نے کہا جی آپ حج پہ تو جا رہے ہیں لیکن آپ حج کہاں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مکہ مدینہ میں. نہیں، مدینہ میں نہیں ہوتی، حج سارا مکہ میں ہوتا ہے. حج کے اعمال سارے مکہ میں ہوتے ہیں. مینا مکہ میں، مزدلفہ مکہ میں، صفا مروہ مکہ میں، مطاف مکہ میں، یہ سارے کام مکہ میں ہوتے ہیں. آپ نے مدینے نہیں جانا. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا وہ ہماری سنتے ہیں، آپ کی نہیں. وہ آپ کی نہیں سنتے، وہ ہماری سنتے. ٹھیک ہے، بڑے پریشان ہوئے.
میں نے کہا سننے کی بات ہے نا، دیکھو یہ بھی دلیل ہے. اب علماء دیوبند کے عقیدے پہ قربان جائیں. میں اس کو دیوبندیوں کا عقیدہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں یہ اہل سنت والجماعت کا اعتدال کا عقیدہ. آپ حنفی دیکھیں گے وہ یہاں، آپ شافعی دیکھیں گے وہ یہاں، آپ مالکی دیکھیں گے وہ یہاں، آپ حنبلی دیکھیں گے یہاں. کسی ایک فقہ میں بھی تاجدار صداقت جناب صدیق اکبر کے بعد 1951 تک کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو ان چاروں فقہاء میں کہیں ہو اور وہ کہے کہ حضور حیات نہیں ہے. کوئی ایک بندہ پوری تاریخ میں نہیں. 1951 سے پہلے. تو ہمارا یہ عقیدہ دنیا کا سب سے خوبصورت عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ اعتدال کا عقیدہ. اعتدال کا کیسے ہے؟ اب چاروں فقہاء کے نزدیک ہم جہاں جو درود پاک پڑھتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اللہم محمد وعلا، پہلا لفظ ہی اللہ ہے. انہیں اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. یا اللہ درود آپ کے نبی پہ ہم پڑھ رہے ہیں، پہنچانا لے جانا آپ کا ہے. ایسے ہی ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ یہ ہمارا درود آپ کے نبی تک وہاں پہنچے. مگر جب آپ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، باب بقی کی طرف جاتے ہیں، پہلے شیخین آتے ہیں، پھر حضور آتے ہیں، تو وہاں جا کے آپ کون سا درود پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ. وہاں آپ اللہم صلی علی نہیں کہتے. تو کیا بنا؟ اعتدال کا عقیدہ یہ بنا کہ یا اللہ ہم دور تھے، یہاں سے آپ نے پہنچایا، اب یہاں موجود ہے تو وہ سن رہے. سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب شاید بات لمبی ہو رہی ہے، وقت بہت مختصر ہے، جنازے میں جانے. جو صورتحال یہاں بن چکی ہے یا اب تک بنی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ وہ آج مٹ گئی. اس اجلاس کے بعد وہ صورتحال ختم ہو گئی اور میں آپ کو اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ آپ کامیاب ہو گئے. آپ کا اتنی بڑی تعداد میں آنا آپ کی جیت ہے. عقیدہ حیات النبی زندہ باد، خوشبو والا عقیدہ زندہ باد. اب شرط ایک دو چیز ہوتی ہے. پہلی چیز تو آپ کا ہر معاملے میں اتفاق ہونا ضروری ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ عقیدے کے نام پہ دیوبندی اسی لیے کہتے ہیں گرا پڑا ہو، کمزور ہو، کسی کونے میں ہو، ہوش میں ہو نہ ہو. وہ ہوش کی بات آ گئی. وہ غازی الدین تھے نا شہید رحمۃ اللہ علیہ، تو محمد علی جناح نے انہوں نے کہا کہ آج جج آج آپ کو سزا سنائے گا، آپ جب اندر جاؤ گے نا تو بڑے ہوشیار تھے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ انگریز جج سے کہنا کہ میں جج صاحب یہ جو غازی الدین ہے نا، میں کہوں گا تو آپ سے پوچھے گا، تو تصدیق کر دینا کہ یہ ہوش نہیں تھا، اس نے پی ہوئی تھی، نشے میں تھا. غازی الدین نے سر ہلا دیا. تو جب جج نے پوچھا نا، ہاں غازی الدین تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو، تم ہوش میں نہیں تھے؟ تو غازی الدین نے کہا جج صاحب مسکرا کے کہا میں نے ساری زندگی بے ہوشی میں گزاری، میں اسی وقت ہوش میں تھا جب راجپال کو ذبح کر رہا. میں نے ساری زندگی بے ہوشی میں گزاری. اب قائد اعظم صاحب منہ ڈکتا رہ گیا کہ یہ بندہ سارے کیس میں پانی پھیر گیا. بس نے کہا قائد اعظم صاحب چھوڑ دو ان تدبیروں کو، تو بچانے کے لیے پھر رہا ہے، میں مرنے کو پھر رہا ہوں. غیرت مند دیوبند، جرأت مند غیرت مند عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر. بات کر لینے جیسے بھی تھوڑی تھوڑی ہوش ہو نہ ہو، کمزور ہو، مگر جب عقیدے کی باری آتی ہے تو یہ مورچے پہ ہوتے ہیں. تو آج یہاں جمع ہونا آپ کا اس بات کی دلیل ہے، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ فتح یاب ہو چکے ہیں. اب میں کرائیٹیریا عرض کر دیتا ہوں، اجازت ہے مفتی صاحب؟ کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ ایک بات تو یہاں بڑی خوبصورت کہی کہ ایک بندہ واضح طور پہ کہے جی میرا وہ عقیدہ ہے، تو اس کے متعلق ہماری وہی رائے ہے جو ہمارے بڑوں کی ہے. ہم اپنے بڑوں سے اجازت تو چاہ نہیں سکتے.
بڑے ہمارے شیخ مفتی مختار الدین شاہ صاحب ہیں، مفتی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ہمارے اکابر موجود ہیں. تو جس طرح ہمارے اکابر کا طرز ہے، ہمارا طرز بھی ان کے ساتھ وہی رہے گا. ہم ایک لمحہ کے لیے بھی بے سلف بے سند نہیں، ایک لمحہ کے لیے ہم اپنے اکابر کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کے قدموں کے پیچھے. جو رویہ ہمارے اکابر کا ہے وہ ہمارا ہوگا. ہم آپ سے ملیں گے بھی، دعا سلام بھی کریں گے، بیٹھیں گے بھی، ٹھیک ہے جی. ہمارے وفاق المدارس میں ہے نا، وہ وفاق المدارس میں ان کو نکالا تو نہیں ہے، لیکن ایک بندہ تقیہ کرتا ہے، اس کا کرائٹیریا جدا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ایک بندہ تقیہ کرتا ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ بندہ سامنے آگے کہے جی میں حیاتی ہوں، پیٹھ پیچھے وہ کیا ہے جی. تو اس کا طریقہ کار آپ شاید علماء کرام مفتی صاحب بھی بیٹھے یہ اپنے الفاظ میں نکالیں گے. کیا نکالتے ہیں؟ میں نے ایک طریقہ سوچا ہے، میں عرض کر دیتا ہوں. ہم تو اپنا عقیدہ بابا چھپاتے نہیں ہیں، بابانگے دوہر بیان کرتے ہیں، ہر جگہ کرتے ہیں، اپنوں میں بھی کرتے ہیں، غیروں میں بھی کرتے ہیں. لیکن ایسے بندے کا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے، اب آپس کی محبت اتفاق کے ساتھ کبھی بھی ایسے بندے کو نامینیٹ نہ کرنا جو آپ کے سامنے آ کے کہتا ہے میں حیاتی ہوں. کیا کہتا ہے؟ آپ اس کو مماتی نہ کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو مماتی کہتے ہیں سمجھے آپ نے اس کو وجود تسلیم کیا. اس کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے، چلیے آپ حیاتی ہیں، آپ آ جائیں، تشریف لے آئیں، ہم آپ کو حیاتی مانتے ہیں. پہلی بات یہ اسے حیات میں تقریر کرنا، میری مشہور پروگرام اسے کہ آپ حیاتی ہیں، ہم آپ کو حیاتی مانتے ہیں، آپ اپنی مشہور میں عقیدہ حیات النبی پہ پروگرام رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ اس سے بہترین کرائٹیریا اور کوئی نہیں ہوگا. عقیدہ حیات النبی پہ وہ پروگرام کرے گا، میری مسجد میں آئے گا، نہیں آئے گا تو تب بھی تقیہ کھلے گا. اپنے آپ پروگرام نہیں کروائے گا تو تب بھی تقیہ کھلے گا. تقیہ نہیں کسی نے کسی وقت اوپن ہوتا ہے. ابھی میں نے تقیہ پہ ٹیگ لگایا تو یہ کھل گیا. تقیہ کسی نہ کسی وقت کھل جاتا ہے، اوپن ہو جاتا ہے. تقیہ چیز ہی ایسی ہے، دوسرے لفظوں میں ہمارے استاد محترم علامہ حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تقیہ وہ چیز ہے جو بندے کو ننگا کرتا ہے. عجیب الفاظ ہے. بڑے تھے لوگ یار، اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. کیا لوگ تھے. وہ شاید وہ تربیتی بھنڈرا میں آئے بھی تھے، وہ تقریر بھی کر گئے جی. وہ آپ لوگوں نے مجھ سے پہلے سنی، میں نے تو بھی سنی تو میں حیران ہو گیا ہوں کہ استاد جی کا ہم کیا فرما گئے. سبحان اللہ. اللہ میرے استاد محترم کی قبر پہ کروڑ رحمت. کسی کا وجود تسلیم جب کریں گے تو آپ نقصان کھائیں. وجود تسلیم نہ کریں. کوئی کہتا ہے میں حیاتی ہوں، آپ تسلیم کریں. ٹھیک ہے جی، ہم تسلیم کرتے ہیں. بس ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ پروگرام رکھیں، ہم آتے ہیں بیان کریں گے. آپ ہمارے ہاں آئیں، عقیدہ حیات پہ آگے پروگرام کریں. کب تک کریں؟ اگر ہوگا اندر سے حیاتی تو ساری زندگی کریں. ٹھیک ہے. اور اگر اندر سے حیاتی نہیں ہوگا تو کب تک کریں؟ یہ وہ کڑکی ہے جس کو کہتے ہیں نا بندہ نہ اگڑ سکے گا نہ نکل سکے گا. تو یہ کرائٹیریا وہ کرائٹیریا ہے جس پہ آپ پرسکون زندگی گزاریں. تو باقی میں آج کے اس بھرپور اجلاس میں آپ کی اجتماعیت، آپ کا اتفاق، آپ کی محبت دیکھ کر میں بہت خوش ہوا ہوں اور میں دل سے مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے اس اتفاق کو، اتحاد کو قائم رکھے. اور آئندہ کے لیے بھی اس عنوان پر، اس خوشبو والے عقیدے کے عنوان پر عقائد پر ہم آپس میں بیٹھتے رہیں، اکٹھے ہوتے رہیں. وقت بہت مختصر ہے، جنازے میں پہنچنا ہے. تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. زندگی باقی، ملاقات باقی.